ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہم ابھی دی تھی، یہ جاننا اور سمجھنا لازم اور کمپلسری ہے کہ ہمارے خانقاہ کے روح رواں اور بالخصوص مطبخ کے فول انچارج برادر عزیز عالی جناب عادل صدیقی فردوسی صاحب نے جو ابھی بتایا، شکریہ ادا کیا ساری چیزوں کا، پوری تنظیم کا نام لے کر کے۔ ہمارے خانقاہ کے حضرت پیر صاحب نے جو اصول و ضابطہ بنایا، ہر چیز کا انہوں نے وہ شعبہ قائم کر دیا اور سب کا سب کے ذمے سونپا۔ جیسے انہوں نے تعمیری کام کے لیے اپنے زندگی میں لازم کمپلسری لابدی قرار دے دیا ہمارے حاجی مہدی خان فردوسی صاحب کو۔ خانقاہ کی یا خانقاہ کے دارالعلوم فردوسیہ کی ایک ایک اینٹ اگر جوڑی ہوئی ہے تو جیسے ان کی جوڑی ہوئی ہے، ان کی قد و کاوش ہے۔ آج رمضان کے پہلی تاریخ سے کام جو چل رہا ہے، ہنور جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور یہ ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات جیسے ابھی انہوں نے کہا، ہمارے عادل بھائی نے، شکریہ کا لفظ، اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ دنیا کا خالی دھوپ نہیں ہے، بلکہ پھر ہم اپنے نبی پاک کے تعلیم کی طرف جائیں۔ تعلیمی کے لحاظ سے یہ ادارہ ہے اور اسی کے لیے حضرت پیر صاحب نے قائم کیا ہے کہ آنے والی نسل قوم و ملت علم و عمل سے آراستہ اور پاراستہ ہو سکے، پانچوں وقت نمازیں پڑھیں، سمجھ اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو علم سکھائیں۔ اسی لیے دارالعلوم فردوسیہ کی بھی بنیاد ڈالی اور لڑکیوں کی بھی بنیاد انہوں نے اپنی زندگی میں ڈال دی، جو آج یہ چل رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عالمہ کی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کام جاری اور ساری ہے۔ تو قرآن میں آپ نبی پاک نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک نبی پاک نے یہ تعلیم دی کہ یشکر اللہ من لم یشکر اللہ ولم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ہم نے برادری کا شکر ادا کر لیا، عادل بھائی نے شکریہ ادا بھی سب کی طرف سے پیش کر دیا، پیش کر کے اختتامیہ بات کر دی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ رسم نہیں ہے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، جو انسانیت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو پوری انسانیت نے ہندوستان کے دھرتی پر آج ہمیں اور آپ کو ایک پگڈنڈی پر کھڑا کر دیا اور اس میں سب کا نام لیا، لیکن افسوس معلوم ہوگا، ملال رہ جائے گا اور ناشکری کی ایک بات رہ جائے گی کہ جنہوں نے یہ 2 بیگھہ کی زمین دارالعلوم فردوسیہ کے لیے دیا، پیر طریقت رہبر شریعت محبوب ملت الحاج شاہ احمد علی فردوسی سملوی ثم جمشید پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مقدس ہم لوگوں کے سامنے دکھ رہا ہے۔ میرے بھائی و دوستو، یہ آزادی کے معاملے میں ان کے چچا جان جیسے قوم لڑ رہی تھی روڈ پر چل کر کے ان کے چچا جان جن سے وہ بیعت تھے، شاہ قاسم فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سملوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کلکتہ کے اس وقت کا جو عظیم پیپر تھا، سمجھ رہے ہیں، جو انگلش میں بھی چھپتا تھا، اس کا ترجمہ چھپتا تھا اور اردو میں بھی چھپتا تھا، اس کے رائٹر جو اس وقت تھے یہی شاہ قاسم صاحب حضرت پیر صاحب کے چچا جان، بڑے تھے، ایک ہی وہی چچائی تھے، بڑے تھے، ان کے 2 بھائی تھے، حضرت پیر صاحب کے بڑے تھے شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور چھوٹے تھے شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن سے شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیا تھا۔ پورا پیپر ان کا، سمجھ رہے ہیں، خون اور پسینے سے رنگا رہتا تھا اور لکھتا رہتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت کراتا تھا کہ آپ ہندوستان کو کیسے آزاد کیجیے اور ہندوستان کو کیسے ایک کیجیے۔ اس کی کام وہ مسلسل کرتے رہے اور
اور یہی نہیں، حضرت قبلہ پیر صاحب 1947 کے رائٹ میں جب معاملہ جو ہوا تھا، ہندوستان کو اس وقت پورا کنواں سے کنواں بھر دیا گیا تھا، اس وقت بھی آپ حضرت پیر صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ سب علاقہ کیا، قوم کو اتحاد کے نام پر جوڑنے کے لیے حکومت کے خلاف ایک لمبی چوڑی تقریر آپ نے الہ آباد میں کیا تھا، لکھنؤ میں پڑھتے تھے اور الہ آباد میں جلسہ ہوا تھا اس میں کیا تھا، اور کرنے کے بعد جیسے ہی اسٹیج سے اترے، پولیس جو رہتی ہے ہر بڑے جلسے کے موقع پر وہ کھڑی ہوئی تھی اور انگریز کے پولیس نے ان کو اریسٹ کیا، اور الہ آباد جو ابھی آج جیل ہے اس سے پہلے بھی وہیں پر جیل تھا، اس کے اندر سمجھ 6 مہینہ ان کو بھی رکھا ہے اس کے اندر اور رہے ہیں، اور تب جا کر کے سمجھ قربانیوں کے لیے پیش کیا ہے۔ 1 2 3 1947 صرف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے 50 سال سے یہ کام ہو رہا تھا، جاری اور ساری تھا۔ یہ تو آزادی ملی تھی، پروانہ ملا تھا، لٹریچر مل رہا تھا آزادی کا، اس نے جس کو بولتے ہیں اپنے آپ کو ریزائن مار دینا، کانگریسوں نے گویا ریزائن مار کر کے اس نے پورے ہندوستان کو آزاد کر کے سونپ دیا تھا۔ یہ 1947 یعنی 15 اگست کو ہوا تھا، جو آج ہم اس چیز کو مناتے ہیں، لیکن برس کی قربانیوں کے بعد یہ چیز ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنا تن من دھن قربان کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے، دین و دنیا کی سرخری عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی رسوائی ذلت و خالی سے محفوظ و معمول رکھے۔ ہر چیز کا ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے قاری مصطفیٰ صاحب سے سنا کہ آپ چلے جائیے انڈیا گیٹ کے اوپر، آج بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، جو مین تھے سب سے اونچے جا رہے تھے ان لوگوں کا نام دونوں طرف کھمبے کے اوپر باریک ناموں سمجھ رہے ہیں حرفوں میں لکھا ہوا ہے، اتنا زیادہ لوگ تھے۔ اس لیے جب سرغنا کا شکر ادا کر دیا جاتا ہے تو برادری کا شکر خود ادا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملت الحاج شاہ احمد علی فردوسی اسماعیلی جمشید پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صبح قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کو بولنے کے لیے، ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ہم لوگوں کو بیٹھ کر عمل کرنے کے لیے لمبی چوڑی دارو فردوسہ کی زمین دے کر کے ہم لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ اگر وہ زمین نہ خرید کے دیتے، اگر وہ اس چیز نہیں بنا کے دیتے تو ہم لوگ کہاں سے آج پرچم لہراتے 15 اگست کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 26 جنوری کا بھی لہرایا جائے گا۔ اور تمام اساتذہ کرام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑی محنت اور جانشانی کے ساتھ انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں سے بس ایک ریکویسٹ ہے، جو لوگ بھی آئے ہیں، جو لوگ بھی گارجین ہیں، ان سے ایک میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مدارس کی طرف مدرسے کی طرف بھیجیے، دارالعلوم فردوسہ میں بھیجیے۔ بچیاں ہوں تو لڑکیوں کے مدرسے میں نام لکھائیے، بچے ہوں تو لڑکوں کے نام لکھائیے، لیکن علم دیجیے، بغیر علم تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے صرف بچوں کی قربانی رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کے لوگ اس کو سراہ دیں گے، پھیلا دیں گے اور منور کر دیں گے، شادماں کر دیں گے، اور قوم کے سامنے رہنما بنا کر کے نکال دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ رہا، یہ سعادت اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوتی ہے، اللہ جس کو نواز دیتا ہے اسی سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آئیے دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الصلب وعذاب یوم القیامہ۔ اے اللہ، جو بھی بچے آئے ہیں، بچیاں آئی ہیں، یا بچوں کے جو گارجین آئے ہیں، مرد آئے ہیں اور عورتیں آئے ہیں، بوڑھے آئے ہیں، جوان آئے ہیں، بچے آئے ہیں اور بچیاں آئے ہیں، اے اللہ سبھی کا آنے کو قبول فرمائے اور سبھی کو جانے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو محترم سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دل میں گویا آدھا ایمان ہے، تو اسی ایمان کے نتیجے میں ہم نبی پاک کے فرمان پر علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے اور جو کمی ہے اس کو پورا فرمائے۔ یاد رکھیے، ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ لڑکیوں کے ادارے میں ایک اہم چیز کرنے والے ہیں، وہ ہے کہ ان کو مشین دی جائے گی، سلائی کی مشین، اور اس میں بچیوں کا ایڈمیشن دیا جائے گا۔ بچیاں آئیں اور ٹیکنیکل ہینڈ کے کام کو بھی سیکھیں، علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل
مشکل ہے. ہماری جتنی بچیاں بڑی ہیں ان لوگوں کو ایک استاد ہم اس کام کے لیے بھی رکھیں گے جو کٹنگ اور سلائی کا کام کو سکھائے, تاکہ سمجھ رہے بچیاں جو پڑھیں صرف پڑھنے کو نہیں بلکہ ہنر بھی ساتھ میں سیکھ کر کے یہاں سے باہر جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کا بھی پاک کے سستے میں قبول فرما لے. ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے. ہر قسم کے پریشانیوں سے, دقتوں سے, کلفتوں سے, کیا کرتوت سے, جادو سحر سے, نظر بد سے, نظر ڈائن سے, بدعا کے اثرات سے اور تمام قسم کے مہلک بیماری سے اے اللہ ہمارے سارے بچے و بچیوں کو اور سارے بچے بچوں کے گارجیوں کو محفوظ و معمول رکھ, اساتذہ کو محفوظ و معمول رکھ, اساتذہ کے بچوں کو محفوظ و معمول رکھ, اساتذہ کے سمجھ فیملی کو محفوظ و معمول رکھ. اور دین و دنیا کے سرخروئی عطا فرما اور دین و دنیا کی رسوائی ذلت و خالی سے محفوظ و معمول فرما. اے اللہ جو لوگ آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما لے, اور جو کسی وجہ سے آنے کا تمنا رکھتے تھے نہیں آ پائے ہیں ان کی بھی حاضری کو قبول فرما لے. ہم سبھی لوگوں کے آنے کے شکریہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرما, صحت و عافیت کے ساتھ دین درازی عطا فرما. ہمیں تو جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ان کو باروزگار فرما, جو باروزگار مرض میں مزید کر بکت وسط نائے فرما, جو قرضہ ان کو قرض سے نجات دلا دے. اور امت مسلمہ کے تمام بچیوں کو بچوں کی محبت عطا فرما. اهدنا الصراط المستقیم بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وعلی بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.